بن قاسم کون تھا؟ فاتح سندھ کیوں کہا جاتا ہے؟ حجاج بن یوسف کی زیادہ مدد کیوں تھی؟ اس کی پہلی جنگ کہاں اور کس کے ساتھ ہوئی؟ اس نے نہ صرف دیبل، سندھ یا رونکوٹ، پنجگور اور ملتان کو کیسے فتح کیا؟ یا حجاج پکانے والی لڑکی کے لیے نہ صرف اسلام کی سربلندی کے لیے ہندوستان پر حملہ آور ہوا؟ راجہ دہر کو تباہ کرنے والا 17 سالہ نوجوان آخر کیوں قتل ہوا؟ تاریخ کا نقشہ کچھ اس طرح سے بیان کیا جائے تو یہ سمجھنا زیادہ آسان ہوگا کہ شہر اروڑ جو ہند و سندھ کا پایا تخت تھا، دریائے مہران کی سحر انگیز سرسبز و شاداب رنگینیوں کا تاثر دیتا تھا۔ اس پر سحرس بن ساسائی رائے نامی شخص کی حکومت تھی۔ اس نے حکومت کو کچھ اس طرح سے تقسیم کیا ہوا تھا جو مشرق میں کشمیر تک، مغرب میں مکران تک، جنوب میں دیبل اور سیل سمندر تک، اور شمال میں کردوں کے پہاڑ اور کیکانان تک اس کی حدود تھی۔ اس نے ملک میں 4 حکمران مقرر کیے، جو ایک برہمن آباد میں جو یرون کوٹ سے دیبل لوہانوں سے لے کر سمندر تک دیکھ بھال کرتا تھا، دوسرا یولستان کو پایا سے مکران تک، تیسرا حکمران چچپور، اور چوتھے حکمران کو اس نے ملتان پر تعینات کیا تھا۔ راجہ سحرس کے لشکر کی لڑائی ایران کے لشکر نیمروز سے ہوئی، جس میں راجہ سحرس فوت ہو گیا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا ساساہی نے تخت کی باغ دوڑ سنبھال لی۔ ساساہی کے ساتھ حاجب ہوتا تھا۔ حاجب کی ملاقات برہمن سے ہوئی۔ وزیر بدھمن کی موجودگی میں دونوں بہت متاثر ہوئے برہمن سے۔ برہمن جو تھا وہ مختلف زبانوں کی اس کو مہارت تھی۔ وہ خط و کتابت اور لوگوں کے حال حوال ان کی غیر موجودگی میں سنتا تھا اور خط و خطابت کے جواب بھی دیتا تھا۔ تو یہ چچ وزیر مراسلات کے نام سے پکارا جانا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ساساہی سے ملنے کے لیے چچ آیا تو اس وقت رانی سون دیوی بھی ان میں موجود تھی۔ تو رانی سون دیوی نے جیسے ہی چچ کو دیکھا تو وہ اس کی مداح ہو گئی اور وہ اس سے محبت کرنے لگ گئی۔ تو اس نے 12 مرتبہ چچ سے تعلقات قائم کرنے کی کوشش کی تو چچ نے انکار کیا۔ تو جیسے ہی ساساہی فوت ہو گیا، تخت مملکت پہ چچ کو بٹھا دیا گیا اور وزیر بدھمن کو بنایا گیا۔ تو چچ نے رانی سون دیوی سے شادی رچا لی۔ اس شادی کے کچھ عرصے کے بعد ان کے ہاں 2 بیٹے پیدا ہوئے، جس میں سے ایک کا نام راجہ دہر اور دوسرے کا نام دہر سینہ تھا، اور ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ راجہ دہر تخت پر بیٹھ گیا۔ راجہ دہر نے سلطنت کو بچانے کے لیے اپنی بہن سے شادی رچا لی۔ اس بات پر دہر سندھ ناراض ہوا۔ راجہ دہر نے پہلی جنگ الافی کے ذریعے رمل سے جیتی۔ خلافت عبد الملک بن مروان کے پاس آئی تو اس نے عراق، ہند اور سندھ حجاج بن یوسف کے سپرد کیا۔ کہتے ہیں سرندید کے راجہ جزیرہ ملک سے حجاج کے لیے تحفے تحائف کشتیوں کے ذریعے بھیجے۔ یہ بحری جہاز جب کازرون کے قریب پہنچا تو ہوا مخالف کی وجہ سے بیڑا دیبل کے کنارے جا لگا، جہاں پر قزاقوں چوروں کے گروہ نے لوٹ پاٹ کی۔ کسی کی آہ پکار کام نہ آئی تو ایک خاتون پکار اٹھی، یا علل حجاج یا علل حجاج۔ یہ عورت قبیلہ بنو عزیر سے تعلق رکھتی تھی، جو ابو الحسن اور سلمہ کی بیٹی تھی۔ ابو الحسن اور سلمہ سے 2 بچے پیدا ہوئے، ایک کا نام نہید اور ایک کا نام خالد تھا۔ حجاج بن یوسف کا ذکر اگر کیا جائے تو اس کے بارے میں تھوڑا سا تعارف کرنا ضروری ہے کہ حجاج بن یوسف دشمن اور دوست یکساں طور پر اس سے پناہ مانگتے تھے۔ حجاج بن یوسف کا پہلا دور وہ تھا جب وہ عبد الملک کے عہد حکومت میں سرکشوں کو مغلوب کرنے کے لیے اٹھا اور عراق اور عرب پر آندھی اور طوفان بن کر چھا گیا، اور اس کی تلوار حق اور ناحق میں تمیز نہ کر سکی۔ دوسرا دور جو ہماری داستان سے وابستہ ہے وہ ہے ولید مسند خلافت کا۔ عراق اور عرب کی خانہ جنگیاں ختم ہو چکی تھیں جب حجاج بن یوسف کی کتاب زندگی کے آخری اوراق پر نگاہ دوڑائی جائے تو ہمیں حیرت ہوتی ہے، جس نے سندھ، ترکستان اور اسپین میں مسلمانوں کی فتوحات کے جھنڈے لہرائے، بلکہ ایک لڑکی کی آواز پر اس کی آنکھیں پر۔ جو جہاز لوٹا تھا اس میں سے کچھ لوگ اپنی جان بچا کر نکل آئے تھے، تو ان میں سے ایک زبیر تھا جو حجاج بن یوسف کے پاس آ پہنچا، تو اس نے آ کے سارا واقعہ سنایا۔ تو زبیر نے موقع دے کر ایک سفید رومال جس پر نہید کی تحریر تھی اپنی جیب سے نکال کر اسے پیش کیا، اور محمد بن قاسم نے اس کو کچھ اس طرح سے پڑھا: مجھے یقین ہے کہ ولی بصرہ قاصد کی زبانی مسلمان بچوں اور عورتوں کا حال سن کر اپنی فوج کے غیور سپاہیوں کو گھوڑوں پر زینے ڈالنے کا حکم دے چکا ہوگا، اور قاصد کو میرا یہ خط دکھانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ اگر حجاج بن یوسف کا خون منجمد ہو چکا ہے تو شاید میری تحریر بھی بے سود ثابت ہو۔
میں ابو الحسن کی بیٹی ہوں اور میں اور میرا بھائی خالد ابھی تک دشمن کی دسترس سے محفوظ ہیں، لیکن ہمارے ساتھی ایک ایسے دشمن کی قید میں ہیں جس کے دل میں رحم کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ قید خانے کی اس تاریک کوٹھڑی کا تصور کیجئے جس کے اندر اسیروں کے کان مجاہدین اسلام کے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سننے کے لیے بے قرار ہیں۔ یہ ایک معجزہ تھا کہ میں اور میرا بھائی دشمن کی قید سے بچ نکلے ہیں، لیکن ہماری تلاش جاری ہے اور ممکن ہے کہ ہمیں بھی کسی تاریک کوٹھڑی میں پھینک دیا جائے۔ ممکن ہے کہ اس سے پہلے ہی میرا زخم مجھے موت کی نیند سلا دے اور میں عبرتناک انجام سے بچ جاؤں، لیکن مرتے وقت مجھے یہ افسوس ہوگا کہ وہ سبا رفتار گھوڑے جن کے سوار ترکستان اور افریقہ کے دروازے کھٹکھٹا رہے ہیں اپنی قوم کے یتیم اور بے بس بچوں کی مدد کو نہ پہنچ سکے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ وہ تلوار جو روم و ایران کے مغرور تاجداروں کے سر پر سائقہ بن کر کوندی سندھ کے مغرور راجہ سامنے کن ثابت ہوگی؟ میں موت سے نہیں ڈرتی، لیکن اے حجاج اگر تم زندہ ہو اپنی غیور قوم کے یتیم اور بیواؤں کی مدد کو پہنچو۔ حجاج بن یوسف گہری سوچ میں چلا گیا اور غم و غصے کی وجہ سے گیلا ہو گیا۔ راز کی بجائے جنگ ان کر دیا، لبیک لبیک اور وعدہ کیا، اور اس نے کہا کہ مجھ پر حرام ہے بیوی بھی اور بستر بھی جب تک میں ان کی مدد کو نہ پہنچوں۔ پہلے لشکر جو ہے عبداللہ بن ابہان کی سربراہی میں بھیجا اور انہیں شکست ہوئی۔ ایک اور لشکر بدیل کی صورت میں بھیجا، بدیل شہید ہو گیا۔ جب بدیل شہید ہو گیا تو اس کی شہید ہونے کی حجاج بن یوسف کو خبر دی گئی، تو اس نے مؤذن کو یہ کہا کہ جب بھی نماز کے لیے اذان دو تو دعا میں مجھے بدیل کا نام یاد دلاتے رہنا، کیونکہ وہ بدیل سے بہت محبت کرتا تھا۔ حجاج بن یوسف نے خلیفہ وقت ولید بن عبد الملک سے ہندوستان فتح کرنے کی اجازت طلب کی۔ 12 کوششوں کے بعد یہ طے پایا کہ جو مال لیا جا رہا ہے بیت المال سے، اس سے دوگنا واپس خزانے میں حجاج بن یوسف واپس کرے گا۔ حجاج نے بزرگوں، تاجروں، نجومیوں سے باہمی مشورے کے بعد محمد بن قاسم کو جنگ بندی کے لیے سالار مقرر کیا۔ قاسم وہ انسان ہے جس نے ہندوستان کی اس زمین پہ قدم رکھتے ہی بہت سی فتوحات کے ساتھ اسلام کا پرچم سر بلند کیا اور غیر مسلموں کے دلوں میں اپنا رعب دبدبہ بٹھا دیا۔ محمد بن قاسم جو قاسم کا بیٹا محمد ہے اور حجاج بن یوسف اس کے چچا ہیں، اور حجاج بن یوسف اس کا سسر بھی ہے کیونکہ حجاج کی بیٹی نے اس سے شادی کی جس کا نام زبیدہ تھا۔ یہ کم سن نوجوان 14 سال کی عمر میں سپہ سالار کی مشقیں اس نے شروع کر دی تھیں اور 15 سال کی عمر میں سپہ سالار بن گیا تھا اور 17 سال کی عمر میں فاتح سندھ قرار پایا۔ تمہارے موافق ہو تو اس دن دشمنوں کو قید کرنا اور جنگ جاری رکھنا، اور جس دن مخالف ہو تو اس دن صبر رکھنا۔ دمشق سے روانگی کے وقت محمد بن قاسم کی فوج کی تعداد کل 5000 تھی، لیکن جب بصرہ سے روانہ ہوئے تو اس وقت 12000 ہو گئی، جس میں 6000 سپاہی گھڑ سوار تھے، 3000 پیدل، 3000 ساز و سامان اور اونٹوں کے ساتھ تھے۔ محمد بن قاسم کی سب سے پہلی لڑائی شیراز سے مکران کی سرحد میں لسبیلا کے مقام پر ہوئی۔ تو لسبیلا کے مقام پر پہاڑی علاقے میں مشکلات کا اسے بہت زیادہ سامنا کرنا پڑا۔ وہاں پر بھیم سنگھ 20000 فوج کے ساتھ مقابلے کے لیے موجود تھا۔ آخرکار اسے شکست ہوئی۔ تو اس طریقے سے محمد بن قاسم کی فتوحات کا سلسلہ جاری ہو گیا۔ تو پنجگور کو فتح کیا، اس کے بعد اس نے سیلون کو فتح کیا، نیرون کوٹ کو فتح کیا، حیدرآباد کو فتح کیا۔ پھر اس طرح اس نے ایک کے بعد دوسرے جو ہے وہ علاقہ جات اور جگہوں کو فتح کرتا گیا۔ تو جب دیبل پہنچا تو دیبل میں اس کی جو ہے لڑائی مسلسل 5 دن تک جاری رہی۔ تو اس نے منجیب کی مدد سے تو حجاج بن یوسف خط و کتابت کا سلسلہ جو ہے مختلف چوکیوں کی وجہ سے یہ سندیش جو ہے وہ بھیجتا رہتا تھا۔ تو دیبل میں کافی مسلسل دن لڑائی ہوتی رہی۔ تو آخر کار حجاج کا خط جو ہے وہ محمد بن قاسم کے پاس آ پہنچا، تو اس نے کہا کہ منجیب کا زاویہ تھوڑا سا نیچے کر دیں، تو اس سے جو ہے وہ مندر کے بلند و بالا جھنڈا جو ہے وہ نیچے گر جائے گا۔ تو محمد بن قاسم نے ایسے ہی کیا، نہایت ہی معمولی مہارت سے اس نے جھنڈے کو گرا دیا۔ تو اس طرح سے دیبل جو ہے وہ فتح ہو گیا۔ نے ادے سنگھ اور بھیم سنگھ کو جیل میں ڈال دیا تھا۔ اس کال کوٹھڑی کے اندر ایک شخص موجود تھا جو کہ ابو الحسن تھا۔ تو ادے اور بھیم سنگھ نے سارا واقعہ جو ہے ابو الحسن کو بتایا اور بتایا کہ اس کی بیٹی اور بیٹا جو ہے وہ ابھی تک زندہ ہیں۔ اس کے بعد سوستان کو کاکا دہر کی فوج کے مد مقابل محمد بن قاسم نے فتح کیا۔
محمد بن قاسم نے برہمن آباد کا رخ کیا اور دریا کے کنارے پڑاؤ ڈال دیا۔ اسی دوران محمد بن قاسم کے لشکری گھوڑوں میں ایک وبا پھوٹ نکلی، جس کی خبر حجاج بن یوسف کو ملتے ہی اس نے سرقہ بھجوایا، جس سے وبا ختم ہو گئی۔ بن قاسم کا راجہ کندہ سے اس نے جنگ کی اور وہاں سے بھی اس نے فتح حاصل کی۔ اس کے بعد اس نے سکا اور ملتان کو فتح کیا۔ کو ہموار کرنے کے بعد محمد بن قاسم اس قلعے سے کوچ کر کے اور دریائے بیاس پار کر کے اسکلندہ کے قلعے پر جا پہنچا۔ جب اہل قلعہ کو معلوم ہوا کہ عرب کا لشکر آ گیا ہے تو جنگ کے لیے باہر نکل آئے۔ انہوں نے بھی بہت کوشش کی، دونوں طرف خون کی ندیاں بہہ گئیں، تو نماز ظہر کے وقت مسلمانوں نے نعرہ تکبیر بلند کر کے عام ہیلا بول دیا۔ مشرک شکست کھا کر قلعے میں بھاگ گئے۔ قلعے کے اوپر سے تیر اور منجیقوں سے پتھر برسانے لگے اور 7 دن تک جنگ جاری رکھی۔ ملتان کے حاکم کا بھتیجا جو کہ ملتان کے قلعے میں تھا، اس نے بھی کچھ لڑائیاں کیں، حتیٰ کہ فوج کا غلہ ختم ہو گیا۔ اسکلندہ کا حاکم راتوں رات وہاں سے نکل کر سکا کے قلعے میں جا پہنچا۔ سکا دریائے راوی کے جنوب میں ایک عالی شان قلعہ تھا۔ اس کے بعد محمد بن قاسم نے ملتان میں موجود بتوں کو توڑا اور ایک ایسا بت ملا جو راجہ جوبن نے بنوایا تھا اور جو مال دفن کر کے فوت ہو گیا تھا۔ اس کے بعد محمد بن قاسم نے اس بت کو اٹھا لینے کا حکم دیا۔ اس کے نیچے سے 203 من سونا اور سونے کی قطرن سے بھرے ہوئے 40 مٹکے برآمد ہوئے۔ محمد بن قاسم کے پاس بہت بیت المال اکٹھا ہو گیا تھا، تو اسی وقت حجاج بن یوسف کا خط آ پہنچا۔ اے چچا زاد بھائی، تیری لشکر کشی کے وقت میں نے ضمانت دی تھی کہ لشکر کی تیاری، روانگی اور اس کے لوازمات پر دارالخلافہ کے خزانے سے جو کچھ بھی خرچ ہوگا، خلیفہ ولید بن عبد الملک بن مروان کی طرف سے اس کی ادائیگی کی ذمہ داری مجھے قبول ہے، بلکہ اس سے دگنا واپس کرنا میرے ذمہ ہے۔ اس وقت دارالخلافہ کے خزانے سے تحقیق کی ہے تو معلوم ہوا کہ محمد بن قاسم کی فوجی تیاری پر 60,000 درہم وزن کی خالص چاندی صرف ہوئی ہے، اور اس وقت تک تمہاری طرف سے جو نقد اور ان کا تاریخ اور مجمل اور مفصل کیا گیا تو معلوم ہوا کہ تیرے ذمہ باقی 120,000 درہم وزن چاندی نکلتی ہے جو کہ تجھے بھیجنی ہے۔ تو محمد بن قاسم نے اسی وقت جتنا بھی خزانہ تھا اس نے بھجوا دیا۔ قاسم کا زوال جو ہے وہ اب شروع ہوتا ہے جب اس نے ہندوستان کو فتح کرنے کی تیاریاں شروع کی ہوئی تھیں۔ اس وقت ولید بن عبد الملک بھی فوت ہو چکا تھا۔ حجاج بن یوسف بھی بیماری میں مبتلا تھا اور وہ بھی فوت ہو گیا۔ حجاج بن یوسف نے خط لکھ کر بھیجا ہوا تھا محمد بن قاسم کو کہ سلمان کی بیعت نہ لینا، مگر حاکم وقت کے حکم کی وجہ سے اور ملک سے وفاداری کی وجہ سے محمد بن قاسم نے ایسا نہ کیا اور خود کو محمد بن سلمان کے حوالے کر دیا۔ محمد بن قاسم نے مدجج الاشعار کہے، کیا بنو مروان کا خاندان یعنی خلیفہ سلمان میری مکمل وفاداری فراموش کر چکا ہے؟ حالانکہ میں اپنی حق تلفی پر صابر ہوں۔ ان کے لیے میں نے نیزوں سے حملے کر کے ایران کے شہر مشرق کی طرف سرحد ہند مکران کا درمیانی ملک فتح کیا، اور ان کے لیے ایران میں جرجان سے لے کر چین تک کی سرحد تک کا درمیانی علاقہ نیزوں کے مسلسل حملوں سے فتح کیا ہے۔ یہاں سندھ میں اگر میں اس کے خلاف مقابلہ کرنے کا فیصلہ کرتا تو کتنے ہی جنگجو مرد اور عورتیں برباد ہو جاتی، اور نہ سسکی فوجیں ہی ہماری حد میں داخل ہوتی، اور نہ ہی آگ کی قبیلہ کا ایک شخص مجھ پر یوں حکم چلاتا، اور نہ پھر ایک مزونی غلام یعنی معاویہ بن محلب کا میں تابع ہوتا۔ طاقت کے باوجود محمد بن قاسم نے قید کو پسند کیا۔ شاہی افسروں نے اس کے ساتھ انتقامی سلوک کیا۔ عراق کے نائب وائسرائے یزید بن محلب کا بھائی معاویہ بن محلب کہ جسے خاص طور پر محمد بن قاسم کو گرفتار کر کے لانے کے لیے مامور کیا گیا تھا، وہ محمد بن قاسم کو کھال میں لپیٹ کر ہتھ کڑیاں پہنا کر لے گیا۔ اس وقت عمر بن عبد العزیر کی طرف زبیر کو بھیج دیا گیا تھا تاکہ وہ حالات و واقعات جو ہے محمد بن قاسم کے حوالے سے اسے بتائے۔ کچھ لوگ محمد بن قاسم کی شہادت کا کچھ اس طرح سے بتاتے ہیں، خیر سلمان سے ملا، محمد بن قاسم کے لیے کوئی بدترین سزا تجویز کر چکے ہو، لیکن یاد رکھو تم اس کی عظمت اس سے نہیں چھین سکتے۔ لوگ جلاد کی تلوار بھول سکتے ہیں لیکن شہیدوں کا خون نہیں بھول سکتے۔ سلمان کا غصہ ندامت میں تبدیل ہو چکا تھا۔ وہ اضطراب کی حالت میں مٹھیاں بھیج کر کمرے میں ٹہلنے کے بعد مشعل کے سامنے رکا، پھر اس نے عمر بن عبد العزیر زبیر کی طرف دیکھا اور گھبرائی ہوئی آواز میں کہا، کاش آپ 2 دن پہلے آ جاتے، تیر کمان سے نکل چکا ہے، اب کچھ نہیں ہو
بن عبد الملک اور صالح بن عبد الرحمن کی نفرت کی وجہ سے اسلام کے دشمنوں کو اپنے سامنے زیر و مغلوب کرنے والا محمد بن قاسم بے دردی سے اپنوں کے ہاتھوں واسط کے قید خانے میں شہید کر دیا گیا۔